پہ بھی نقل کیا ہے۔ اس وقت میرے ہاتھ میں سنن دارمی ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 17 ہے، 127 ہے اس کا صفحہ نمبر۔ چنانچہ امام دارمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک باب قائم کرتے ہیں۔ امام دارمی کون ہیں؟ امام دارمی امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو داؤد تینوں کے استاد ہیں، جلیل القدر وقت کے امام بخاری کے بھی استاد، امام مسلم کے بھی استاد، امام ابو داؤد کے بھی استاد۔ سنن دارمی انہوں نے بخاری سے بہت پہلے لکھی تھی اور ایک باب قائم کرتے ہیں، باب کا نام ہے الاقتداء بالعلماء، علماء کی پیروی کرنے کا بیان۔ اور اسی باب کے اندر وہ حدیث لاتے ہیں، ان عطا، یہ تابعی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت امام عطا نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور ان کی جو تم میں حکم والے ہیں۔ قال اولی العلم والفقہ وطاعتہ الرسول اتباع الکتاب والسنہ، کہتے ہیں کہ اس آیت میں اولی الامر سے مراد امام ہے جو علم فقہ کے جاننے والے ہیں، اور کتاب و سنت سے مراد، کتاب سے مراد قرآن عظیم، اور اتباع کرو الرسول کی، اس سے مراد رسول اللہ کی سنت ہے۔ چنانچہ امام دارمی جیسا وقت کا محدث بھی اس آیت کی تشریح یہی کر رہا ہے جو امام بخاری کے استاد ہے، کہ اس آیت میں اولی الامر سے مراد علماء اور ائمہ ہیں۔ آئیے میں چوتھی آیت کریمہ تقلید کے ثبوت میں پیش کروں۔ پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء آیت 7 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ اس آیت کے تعلق سے اب یہ کون ہے جن سے پوچھنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ یہ علماء اور ائمہ ہیں۔ چنانچہ تفسیر خازن کے اندر صاحب تفسیر خازن نقل کرتے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَاسْأَلُوا الْمُؤْمِنِينَ الْعَالَمِينَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جو ارشاد فرمایا کہ اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو، تو اس سے مراد وہ مومن ہیں، وہ علماء ہیں جو قرآن کا سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ یہاں بھی تقلید کا حکم آیا ہے۔ آئیے میں آیتیں تو اور پڑھنا چاہتا تھا لیکن وقت کافی ہو رہا ہے، بس یہ آخری آیت سنا دیتا ہوں۔ پارہ نمبر 15 ہے سورہ بنی اسرائیل، آیت 71 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اور حشر کے دن کو یاد کرو جب ہم تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ کس کے ساتھ بلائیں گے؟ امام کے ساتھ۔ اب جس کا کوئی امام ہی نہیں ہوگا تو ابلیس آ جائیں گا، میں تیرا امام ہوں، تیرے کو دنیا میں میں ہی لے کے چلتا تھا اپنے پیچھے پیچھے، حقیقت میں تو میری پیروی کرتا تھا۔ مگر جس کا امام ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا؟ تفسیر روح البیان، حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر روح البیان میں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، فَيُقَالُ یا حنفیو یا شافیو، قیامت کے دن پکارا جائیں گا، اے حنفیو چلے آؤ، اے شافیو چلے آؤ۔ حنفی امام ابو حنیفہ کے ساتھ، شافعی امام شافعی کے ساتھ، حنبلی امام احمد ابن حنبل کے ساتھ، مالکی امام مالک کے ساتھ آئیں گے، اور یہ کس کے ساتھ آئیں گے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے حشر کے دن کو یاد کرو۔ اب یہاں انہوں نے دھوکہ دینے کے لیے ہمارا امام رسول ہے۔ اچھا اتنا بڑا دعویٰ؟ ارے بھائی ہاں امام کی بات ہو رہی ہے، نبی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور اگر رسول امام ہے تو پھر امام ابن تیمیہ کیوں کہتے ہو؟ ابن تیمیہ کو کیا رسول کے برابر سمجھتے ہو؟ عبد الوہاب نجدی کو امام کیوں بولتے ہو؟ تو یہ شرک پھر رسالت ہوا کہ نہیں تمہاری ہی تعریف کے روح سے؟ تو یہاں امام سے مراد رسول اللہ نہیں ہے، رسول اللہ تو اماموں کے امام نہیں بلکہ مرسلین کے امام ہیں، انبیاء کے امام ہیں۔ یہ امام ہمارے امام ہیں، ہم جیسوں کے امام ہیں۔ تو یہاں دھوکہ دیتے ہمارے امام تو رسول اللہ ہے۔ اچھا رسول اللہ بھی امام، ابن تیمیہ بھی امام، عبد الوہاب نجدی بھی امام، تو کیا رسول کے برابری کا دعویٰ کرتے ہو؟ اب آئیے حدیث سے میں چند تقلید کے ثبوت آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یہ میرے ہاتھ میں اس وقت دارمی شریف ہے اور دارمی کی جلد 1 حدیث نمبر 170،
اور بعد میں اس کی اور تخاریج پیش کروں گا. امام دارمی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث نمبر 170 اور کتاب کا نام ہے المقدمہ، یعنی دارمی کے مقدمے کے اندر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے روایت کرتے ہیں. ان کے جملے یہ ہے امام دارمی کے، ان معاذین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما بعثہ الی الیمن. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف بھیجا، ملک یمن، اور کس لیے بھیجا؟ گورنر بنا کر بھیجا، قاضی بنا کر بھیجا. قال رأیت ان عرض لک قضاء کیف تقضی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی نے مجھ سے پوچھا، اے معاذ میں تجھے قاضی بنا کر بھیج رہا ہوں، تیرے پاس کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی مقدمہ آ جائے تو تو فیصلہ کیسے کرے گا؟ صحابی سے رسول اللہ پوچھ رہے ہیں. تو کہتے ہیں قال اقضی بکتاب اللہ. حضرت معاذ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا. قال فإن لم يكن في کتاب اللہ، اے معاذ اگر تجھے وہ حکم کتاب میں نہ ملے، اللہ کی کتاب میں وہ حکم نہ پائے تو پھر کیسے فیصلہ کریں گا؟ قال فبسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی سنت میں اس کو تلاش کروں گا، آپ کی سنت سے میں فیصلہ کروں گا. قال فإن لم يكن في سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے فرمایا اے معاذ اگر تجھے وہ چیز میری سنت میں نظر نہ آئے، میری سنت میں تجھے نہ ملے، میری حدیث تیرے پاس کچھ نہ ہو، قال اجتہید رائی، تو اللہ کے نبی پھر میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا، میں اپنے قیاس سے فیصلہ کروں گا. قال فضرب صدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو ان کے سینے پہ مارا مسرت میں. ثم قال، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما یردی رسولہ. اللہ کا شکر ہے، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے رسول اللہ کے قاصد کو وہ سمجھ اور بوجھ عطا فرمائی کہ اللہ کا رسول اس سے راضی ہو گیا ہے. اب ذرا اس حدیث پر غور کریں آپ. حضرت معاذ سے رسول اللہ پوچھ رہے ہیں کہ تم فیصلہ کیسے کرو گے، گورنر بن کے جا رہے ہو یمن میں. تو انہوں نے کہا اللہ کی کتاب سے. نبی پاک نے فرمایا کتاب اللہ میں وہ مسئلہ نہ ملے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی سنت میں تلاش کروں گا. کہا سنت میں نہ ملے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے قیاس سے کروں گا. اب بتائیے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیاس سے کوئی فیصلہ دیں گے، فیصلہ کریں گے تو وہ پورے اہل یمن پر لاگو ہوں گا کہ نہیں ہوں گا؟ اور اگر نہیں ہوں گا تو پھر اس کا مقصد ہی کیا؟ بلکہ رسول اللہ نے تو یہ کہنا چاہیے تھا اے معاذ تم رائے سے فیصلہ نہ کرنا بلکہ قاصد بھیجنا، پھر وہ فیصلے کے بارے میں قاصد مجھے بتائیں گا، میں اس کا جواب دوں گا، پھر تم اس کے مطابق فیصلہ کرنا. بلکہ نہیں، یہاں رسول اللہ نے مجاز دے دیا کہ جب کوئی مقدمہ آ جائے تو اہل علم جو ہوتا ہے اس کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ کتاب اللہ میں تلاش کرے، کتاب اللہ میں نہ ملے تو سنت نبی میں دیکھے، وہاں نہ ملے تو اپنے علم کی روشنی میں ایک حکم صادر کرے، اور جتنے غیر مجتہد ہیں اس مجتہد کے قول پر سب کے سب عمل کرے. یہ صاف سری حدیث ہے جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اللہ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قیاس سے فیصلہ کروں گا، اور جب قیاس سے فیصلہ کیا جائے گا تو وہ حکم سب پر نافذ ہوگا. اس حدیث کو صحیح مسلم نے بھی اس کو نقل کیا حدیث نمبر 124 کے اندر. میں صرف حدیث نمبر بتا رہا ہوں، جلدیں چھوڑ رہا ہوں. امام طبرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے معجم کبیر کے اندر حدیث نمبر 362 کے اندر اس کو نقل کیا ہے. سنن ابی داؤد کے اندر امام ابو داؤد نے حدیث نمبر 3592 کے اندر نقل کیا، اور جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث نمبر 1327 کے تحت نقل کیا ہے. اس میں چند کتابیں تو وہ ہے جو صحیح ستہ کی ہے. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم. امام ترمذی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سنن جامع ترمذی اس وقت میرے ہاتھ میں ہے. 6 حدیث کی کتابیں جو قرآن کے بعد سب سے افضل مانی جاتی ہے. پہلے نمبر پر قرآن کے بعد افضل مانی جانے والی کتاب بخاری شریف، دوسرے نمبر پر مسلم شریف، تیسرے نمبر پر ابو داؤد، چوتھے پر ترمذی، پانچویں پر نسائی، چھٹے پر ابن ماجہ. یہ چوتھے نمبر کی کتاب ہے
तिरमिजी जामे तिरमिजी और इसकी हदीस नंबर 1597, जिल्द नंबर 2 और किताबुल मनाकिब, इमाम तिरमिजी किताबुल मनाकिब में बाब मनाकिब अबी बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के तहत यह हदीस ला रहे हैं। सनद में छोड़ता हूं, हज़रत हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु से और रिवायत नकल करते हैं पूरी सनद के साथ। कहते हैं अन हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल कुन्ना जुलूसन इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हुज़ैफा कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा बैठे हुए थे, सरकार की खिदमत में हाजिर थे। फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नी ला इदरी मा बक़ाई फ़ीकुम, ऐ लोगों मैं नहीं जानता कि मैं तुम में कब तक मौजूद रहूंगा। ऐ लोगों मुझे नहीं मालूम कि मैं तुम में कब तक रहूंगा। फ़क़्तदू बिल्लज़ीना मिन बादी, ऐ लोगों मेरे बाद तुम किसकी इताअत करोगे। हज़रत हुज़ैफा कहते हैं कि फिर रसूलुल्लाह ने इशारा किया, मिन बादी व इशारा इला अबी बकर सिद्दीक, कहा कि मेरे बाद तुम जिसकी पैरवी करोगे वो कौन है, वो अबू बकर सिद्दीक है। इससे भी तकलीद का वजूब साबित होता है कि अगर कुरान और हदीस ही काफी है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ये क्यों फरमा रहे हैं कि मेरे बाद तुम अबू बकर सिद्दीक करोगे, वो करोगे। इन तहत यह हदीस और तिरमिजी जामे पर अबू दाऊद, चौथे पर तिरमिजी, पांचवें पर नसाई, छठे पर इब्न माजा। ये चौथे नंबर की किताब है तिरमिजी जामे तिरमिजी और इसकी हदीस नंबर 1597, जिल्द नंबर 2 और किताबुल मनाकिब, इमाम तिरमिजी किताबुल मनाकिब में बाब मनाकिब अबी बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के तहत यह हदीस ला रहे हैं। सनद में छोड़ता हूं, हज़रत हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु से और रिवायत नकल करते हैं पूरी सनद के साथ। कहते हैं अन हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल कुन्ना जुलूसन इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हुज़ैफा कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा बैठे हुए थे, सरकार की खिदमत में हाजिर थे। फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नी ला इदरी मा बक़ाई फ़ीकुम, ऐ लोगों मैं नहीं जानता कि मैं तुम में कब तक मौजूद रहूंगा। ऐ लोगों मुझे नहीं मालूम कि मैं तुम में कब तक रहूंगा। फ़क़्तदू बिल्लज़ीना मिन बादी, ऐ लोगों मेरे बाद तुम किसकी इताअत करोगे। हज़रत हुज़ैफा कहते हैं कि फिर रसूलुल्लाह ने इशारा किया, मिन बादी व इशारा इला अबी बकर सिद्दीक, कहा कि मेरे बाद तुम जिसकी पैरवी करोगे वो कौन है, वो अबू बकर सिद्दीक है। इससे भी तकलीद का वजूब साबित होता है कि अगर कुरान और हदीस ही काफी है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ये क्यों फरमा रहे हैं कि मेरे बाद तुम अबू बकर सिद्दीक की पैरवी करना। और सहाबा ये क्यों नहीं कहते, अल्लाह के नबी अबू बकर सिद्दीक की पैरवी करने की क्या जरूरत है हमें तो आपकी सुन्नत काफी और किताब काफी है। सहाबा इकराम खामोश है, इसका मतलब ये कि रसूलुल्लाह ने खुद हुक्म दिया कि मेरे बाद जो है तकलीद तुम पर जरूरी हो जाएंगी। इस हदीस को इमाम इब्न माजा ने हदीस नंबर 97 बाबुल कद्र जिल्द नंबर 1 सफ़ा 37 पर भी नकल किया। मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 385 के तहत नकल किया। इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी सही के अंदर हदीस नंबर 6902 के तहत नकल किया। इमाम इब्न अबी शहबा ने अल मुसन्नफ के अंदर जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 433 हदीस नंबर 37,049 के तहत नकल किया। इमाम तबरानी ने माजमुल औसत के अंदर जिल्द 4 सफ़ा 140 हदीस नंबर 3816 और इमाम अबू नुआइम ने हिलियतुल औलिया के अंदर जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 109 के तहत नकल किया। आइए मिशकात शरीफ, मिशकात की जिल्द 1 सफ़ा 70 पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन, ऐ लोगों तुम पर मेरी इत्तिबा मेरी पैरवी लाजिम है और मेरे बाद मेरे खुलफाए राशिदीन की।
اللہ کے نبی فرما رہے تم پر میری پیروی لازم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک کی جب پیروی لازم ہے سرکار نے فرمایا تو نبی کے بعد کسی اور کی پیروی کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے نبی جانتے تھے، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ میرے بعد ایسے مسائل آئیں گے جس کا ثبوت، جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں نہیں ملے گا. خلفائے راشدین جب اپنے قیاس اور اپنے علم کی روشنی میں کوئی فیصلہ کریں گے تو مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ میرے بعد ان کی بھی پیروی کرنا، اور ان کی پیروی کرنا گویا میری ہی پیروی کرنے کے برابر ہے. یہ تقلید کی صریح ثبوت ہے. اسی حدیث کو جو ابھی میں نے مشکات کے حوالے سے نقل کیا، مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 127 کے تحت نقل کیا. امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 4607 کے تحت، امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حدیث نمبر 2678 کے تحت، اور سنن دارمی میں امام دارمی رحمت اللہ تعالی علیہ جلد نمبر 1 حدیث نمبر 96 میں، امام حاکم المستدرک کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 164 حدیث نمبر 129 کے تحت نقل کرتے ہیں. آئیے میں مشکات کی ایک حدیث تلاوت کروں جو بڑی پیاری حدیث ہے. یہ مشکات شریف کی حدیث نمبر 5762، کتاب الفتن. حدیث کے راوی بعد صدیق سب سے افضل، نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر، اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. گویا خلفائے راشدین میں ہے، ان سے مروی ہے روایت. چنانچہ صاحب مشکات کہتے وان عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے. قال، حضرت عمر ابن خطاب کہتے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سألت ربی عن اختلاف اصحابی من بعدی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے اپنے صحابہ کے اختلاف کے بارے میں سوال کیا. اے پروردگار میرے بعد میرے صحابہ میں اختلاف ہوں گا تو اس کا کیا حکم ہے؟ اے پروردگار اس کے بارے میں کیا تیرا فیصلہ ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی، یا محمدو ان صحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے صحابہ میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی مانند ہے، چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہے میرے نزدیک. بعضہما اقوی من بعض، ان میں سے بعض سے زیادہ افضل ہے، قوی ہے، علم کے زیادہ جاننے والے ہیں، زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، زیادہ جانکاری رکھتے ہیں. وَلِقُلِّ نُورٍ فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِّمَّا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ اخْتِلَافٍ فَهُوَ عِنْدِي عَلَى هُدًى. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب تمہارے صحابہ میں محمد اختلاف ہو جائے کسی رائے کے بارے میں تو ان کے بعد والے اس صحابی میں سے جس کی بھی پیروی کریں گے وہ ہدایت پر ہوں گے. کتنی پیاری حدیث ہے. اب آگے حدیث کے اور الفاظ سنیے. حضرت عمر ابن خطاب مزید کہتے ہیں وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا اصحابی کان نجومی فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. اے لوگوں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پالو گے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں پیروی کرو. یہ کہتے ہیں 4 کیسے برحق ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب میں آگے انشاءاللہ تفصیل سے دوں گا. حق تو ایک ہی ہوگا. ایک مسئلے میں امام ابو حنیفہ یہ کہتے، ایک مسئلے میں امام شافعی یہ کہتے، ایک مسئلے میں امام احمد ابن حنبل یہ کہتے، حق تو ایک ہی ہوگا. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ سب خلوص نیت رکھتے ہیں، سب مخلص ہیں دین کے بارے میں. ان 4 میں سے جس کی پیروی کر لو ہدایت پالو گے. یہ مشکات کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت کی. اسی حدیث کو کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، اصحابی کان نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. اسی حدیث کو امام بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سنن کبریٰ کے اندر حدیث نمبر 152 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 162 کے تحت نقل کیا. امام دیلمی رحمت اللہ علیہ نے مسند الفردوس کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 160 حدیث نمبر 6497 کے تحت. امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے میزان الاعتدال جو اسماء الرجال کی کتاب ہے ان کی، اسی کتاب کی جلد نمبر 2 صفحہ 142 پر، اور خطیب بغدادی نے الکفایہ جلد نمبر 1 صفحہ 48 پر، اور حضرت امام ابن قدامہ حنبلی رحمت اللہ علیہ نے المغنی کے اندر جلد نمبر 3 میں
اور یہاں تک کہ غیر مقلد کے بڑے معتمد مستند ان کے نزدیک جو عالم ہیں جن کو کہتے ہیں ابن کثیر نے بھی تحفۃ الطالب جلد 1 صفحہ 45 پر بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آئیے امام دارمی کی پھر میں ایک حدیث تلاوت کرتا ہوں، پھر بتا دوں کہ امام دارمی کون ہے۔ کون ہے امام دارمی؟ بتایا تھا میں نے، امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو داؤد کے استاد ہے، شیخ ہے۔ کہتے ہیں عن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے روایت کہ وہ کہتے ہیں وما نہانو لولا کلمات العلماء۔ اب یہ حدیث پہ ذرا الفاظ پہ غور کریں، کون کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول کہہ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر علماء کے اقوال نہ ہوتے تو ہم سب ہدایت حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی، یعنی ابو درداء صحابی رسول ہے، اپنے سے بڑے جو صحابی جو عالم ہیں ان کے اقوال کے محتاج ہے، کہتے ہیں کہ ہم میں اگر ایسے علم والے عالم نہ ہوتے تو ہم ہدایت حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ تو صحابی کو بھی اپنے سے افضل صحابی کی تقلید کی ضرورت، یہ کسی کی تقلید نہیں کرنا چاہتے۔ تو آپ غور کریں کہ تقلید کا، میں اگر اس پر حدیثیں پیش کرتا رہوں تو کئی دن بول سکتا ہوں، لیکن پروگرام کا وقت تو اتنا لمبا نہیں ہے۔ آخر میں صرف ایک مشکات کی حدیث، اس پر میں یہ حدیث کا ختم کروں گا سیشن، اور اس کے بعد ان کی کتابوں سے تقلید کے لیے میں چند دلائل دوں گا۔ چنانچہ مشکات شریف کی حدیث جلد نمبر 1 ہے اور حدیث نمبر 182، جلد نمبر 1 ہے مشکات کی، حدیث نمبر 182، حدیث نمبر 182 روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ عبداللہ ابن مسعود فقیہ صاحب یہ، اللہ کے نبی نے فرمایا، ان کی فضیلت میں ایک بات عرض کرتا چلوں، نبی پاک فرماتے ہیں ہر نبی کی امت میں ایک محدث ہوتا ہے اور ایک فقیہ ہوتا ہے۔ میری امت کا اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہے، اور اگر میری امت کا کوئی فقیہ ہے تو وہ عبداللہ ابن مسعود ہے۔ یہ وہ صحابی ہے۔ اور ایک بڑی خوشخبری سنیوں کے لیے، حنفی سنیوں کے لیے، ہمارے امام کے زیادہ تر مسائل حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث سے ہے، انہی سے زیادہ حدیثیں انہوں نے نقل کی اور انہی کے حدیث پر مسائل کا استنباط کیا ہے۔ صاحب مشکات حدیث نمبر 182 میں عبداللہ ابن مسعود سے روایت نقل کرتے، کہتے وانی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قالا من قالا مستنن فلیستننا بمن قدمات، کہتے ہیں کہ لوگوں، تم چاہتے ہو کہ ہدایت پر رہو، تم چاہتے ہو کہ کسی کے طریقے پر عمل کرو، کسی کے طریقے کو اپناؤ، تو ان کے طریقے پہ اپناؤ جو انتقال کر چکے ہیں۔ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمِنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، اور فرماتے ہیں کہ زندوں پر فتنوں کا اندیشہ ہے۔ جو وصال فرما چکے وہ تو ہدایت پر انتقال کر گئے، ان کا ہدایت پر انتقال کرنا بھی ہمیں معلوم، ان کا انجام ایمان پر بخیر ہوا، وقت کے امام ہو کر انتقال کرے ہمیں معلوم۔ تو تم میں جو چاہتا ہے کہ ہدایت پر رہے، اچھوں کی پیروی کرے اور ہدایت پر رہے، تو اس کو چاہیے کہ جو وصال فرما چکے ان کی پیروی کرے، زندوں کی نہ کرے، اس لیے کہ زندوں پر فتنوں کا اندیشہ ہے۔ تو غرض کے 6 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تقلید کا ثبوت قرآن میں بھی موجود ہے اور احادیث میں موجود ہے، یہاں تک کہ غیر مقلدین کے مسلم بزرگ اور ان کے پیشوا جن کو یہ بہت بڑا عالم مانتے ہیں۔ آئیے یہ کتاب ابھی ایک سامنے میں لا رہا ہوں آپ کے، اعلام الموقعین، یہ کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے؟ ابن قیم کی، ابن قیم جوزیہ، ابن تیمیہ کے شاگرد۔ پورے غیر مقلدین وہابیہ کا سرمایہ کل کتنا میں بتا دیتا ہوں، ان کا سرمایہ کچھ زیادہ نہیں ہے۔ ان کا دین ابن تیمیہ سے شروع ہوتا ہے، عبد الوہاب نجدی پہ ختم ہو جاتا ہے۔ کتنے امام، کتنے عالم ان کے؟ ابن تیمیہ، ابن قیم، عبد الوہاب نجدی، 3۔ وقت آنے پہ اسماعیل دہلوی کو انکار کر دیتے ہیں۔ تقویۃ الایمان لاؤ تو بولتے اسماعیل دہلوی صاحب ہمارے مولانا ہیں، صراط مستقیم لاؤ تو بولتے یہ ہمارے نہیں ہیں، مطلب وہ 50-50 میں ابھی، مگر 3 ان کے مسلم بزرگ ہیں۔ چنانچہ ابن قیم کی مشہور کتاب جو میرے اس وقت ہاتھ میں ہے اور آپ کو مانیٹر پہ دکھ رہی ہوں گی،
اس کتاب کا صفحہ نمبر 28، اس کی جلد نمبر 1، اور یہ انہی کے ہاں سے ترجمہ ہو کے آئی ہے۔ صفحہ نمبر 28 پر انہوں نے کیا لکھا ذرا دیکھیے، انڈر لائن کیا ہوا ہے۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور ان کی جو تم میں حکم والے۔ اسی آیت کی تفسیر میں کیا لکھتے سنیے، کہتے ہیں محدثین کی جماعت کے سوا دوسری جماعت فقہا کی تھی، جن کے اقوال پر عام مسلمان عامل تھے، جنہیں احکام کے نکالنے کا خاص ملکہ تھا، جنہوں نے حلال و حرام کے قواعد اور ضوابط بنائے تھے، جو زمین پر اس طرح چمکتے تھے جیسے آسمان پر ستارے۔ انہی کی وجہ سے اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے لوگ راہ پا لیتے ہیں۔ عوام جس قدر کھانے پینے کے محتاج ہے، اس سے بہت زیادہ ان بزرگوں کے وہ محتاج ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آگے انہوں نے لکھا، دو روایتوں میں سے ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت حسن بصری، ابو العالیہ، عطا ابن ابی رباح، صحاق و مجاہد سے بھی ایک روایت میں مروی ہے کہ صاحب امر سے مراد علماء اکرام ہے۔ اولی الامر سے مراد کون ہے؟ علماء اکرام۔ آئیے انہی کی اعلام الموقعین کا یہ صفحہ نمبر ابھی 30 ہے، اس میں علامہ ابن قیم کیا لکھتے ذرا سنیے۔ اعلام الموقعین جلد نمبر 1، صفحہ نمبر اس کا 30۔ اب یہ صفحہ نمبر 30 پہ انہوں نے ایک ہیڈنگ لگائی، صحابہ میں مفتی حضرات۔ ارے بھائی جب کسی کی تقلید ہی نہیں کرنا ہے تو یہ مفتی جو صحابہ میں ہے یہ فتویٰ دیں گے تو پھر مانے گا کون ان کی؟ تو فتویٰ دیتے تھے تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ لوگ ان کی تقلید کرتے رہے تبھی تو فتویٰ دیتے تھے یہ۔ اور پھر لکھا ہے انہوں نے، کیا لکھتے ہیں؟ صحابہ میں مفتی حضرات، پھر ان کے کچھ کے نام گنائے، کہتے ہیں جن کے فتاوے محفوظ ہیں، ان کی تعداد 130 سے کچھ اوپر ہی اوپر ہے۔ ان میں بھی کثرت سے فتویٰ دینے والے 7 بزرگ ہیں، عمر ابن خطاب، علی ابن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود، ام المومنین عائشہ، زید بن ثابت، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر۔ یعنی ابن قیم بھی کہہ رہے ہیں کہ صحابہ میں بھی بعض علماء وہ تھے جو مفتی تھے، فتویٰ دیتے تھے اور ان کے فتووں پر دوسرے صحابہ اکرام عمل کرتے تھے۔ اعلام الموقعین کا صفحہ نمبر یہ 38 ہے، اس کی بھی جلد نمبر 1 ہی ہے بھی۔ امام احمد ابن حنبل کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، اہل سنت کے علی الاطلاق امام حضرت احمد بن حنبل تھے۔ پھر ان کے آگے چند سطروں کے بعد لکھا، آپ کے کلام اور آپ کے فتاوے 30 کتابوں سے بھی زیادہ لکھے گئے۔ اب جب یہ فتویٰ ماننا ہی نہیں تو پھر یہ لکھ کر مطلب کیا تھا؟ تو اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر یہ کتابیں لکھی گئی تو اس کا مطلب تقلید کا ثبوت تھا۔ پھر آگے لکھتے ہیں، الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل سے سوائے بہت ہی کم کے باقی سب ہمیں مل گیا۔ خلال نے جامع کبیر میں اس کی نصوص جمع کی ہے جو 20 جلدوں میں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ آپ کے مسائل، آپ کے فتاوے برابر سینہ بسینہ مروی ہوتے رہے، ہر زمانے میں ان کا چرچا رہا، چھوٹے بڑوں سے، پچھلے اگلوں سے انہیں لیتے رہے۔ پس اہل سنت کے مختلف طبقوں کے آپ امام ہیں، یہاں تک کہ ان کے مذہب کے مخالف، ان کے سوا اور کی تقلید کرنے والے بھی ان کے کلام اور ان کے فتووں کی عزت و عظمت کرتے ہیں، ان کی حقانیت کے متعارف ہے اور انہیں صحابہ کے فتووں کے قریب پاتے ہیں۔ یہ 3 میں نے یہاں اعلام الموقعین سے حوالے دیے۔ اب آگے ایک آخری بہترین حوالہ سن لیجئے اسی کا، یہی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 41 پر امام احمد ابن حنبل کا قول ابن قیم صاحب نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یعنی چنانچہ آپ سے مراد یہاں امام احمد ابن حنبل ہے رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں چنانچہ آپ نے اپنے بعض شاگردوں سے فرمایا بھی کہ جس مسئلے میں تیرا کوئی امام نہ ہو خبردار اسے زبان سے نہ نکالنا۔ امام احمد ابن حنبل وقت کا امام اپنے شاگردوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ جس مسئلے میں تیرے ساتھ کوئی امام نہ ہو، کسی امام کا قول نہ ہو، خبردار اس کو زبان سے بھی نہ نکالنا۔ مگر یہ جمعہ 8 دن کے مولوی 8 دن میں مجتہد بن جاتے ہیں، ان کے مدرسے میں 1 مہینے کے اندر ان کو مجتہد بنا دیا جاتا ہے، اور یہ بیٹھ جاتے امام ابو حنیفہ کا یہ قول صحیح نہیں ہے، امام شافعی سے یہاں غلطی ہو گئی ہے۔ یہ جمعہ 8 دن کے مفتی جو ہے یہ بتاتے ہیں، اب انداز لگائیے۔ یہ ایک کتاب سعودیہ سے چھپی ہے جس کا نام ہے لمعۃ الاعتقاد، امام موفق الدین ابن قدامہ۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر
26 پر امام اوزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا، یہ سعودیہ سے چھپی ہے کتاب. کہتے اللہ ان سے راضی ہو، فرماتے ہیں کہ آثار سلف کی پیروی کرو، اگرچہ لوگ تمہیں چھوڑ